السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ أَيْمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ وقال جل ذكره الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احفظوني في أصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى أصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا۔ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة أو السنة، أو كما قال رحمه الله تعالى۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا عظمت اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام، تحیہ و تسلیم امام الانبیاء حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں
اور اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہوں جنہوں نے عسر و یسر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمہ قسم کی مشاکل کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن کسی بھی لمحے ان کے پائے استقامت کے اندر جنبش نہیں آئی، وہ لوگ دائیں بائیں نہیں ہوئے، ہر لحظہ ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ جماعت اتنی عظیم جماعت ہے کہ خود رب کریم ان لوگوں کا دفاع خود اپنی کتاب کے اندر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں جو شخصیت، جو انسان جس قدر اہمیت والا ہوگا، قدر و قیمت والا ہوگا، ہم اسی قدر اس کے حوالے سے غیرت مند ہوں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ اگر میں اپنے والدین کے بارے میں بغیرت ہوں، خودداری رکھنے والا ہوں، ان کی شخصیتوں کا احترام میرے دل میں ہے، میرے استاد کا احترام و اکرام میرے دل میں ہے، اور میرے بزرگ اور میرے جو عظیم لوگ ہیں اگر ان کا اکرام، احترام، عزت، توقیر میرے دل میں ہے، تو جو ہی کوئی شخص ان کے متعلق زبان تان دراز کرے گا، کسی لحظہ و لمحہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، تو میں حالات کو نہیں دیکھوں گا، میں وقت کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی قوت اور طاقت کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ فوری طور پہ اپنی اس محبوب شخصیت کا دفاع کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک بن پڑے گا میں ان کا دفاع کروں گا، ان کی جانب سے جواب دوں گا۔ امام کائنات کے یہ اصحاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت اتنی عظیم اور اتنی برگزیدہ جماعت ہے کہ خود امام کائنات ان کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں احفظوا فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ احسنوا الی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر کسی مجلس میں کوئی بد زبان میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولے تو تم نے اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، اس اعتراض کے اندر تم نے شامل نہیں ہو، ان کا دفاع کرنا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کے اوپر اچھالے جانے والے اس کیچڑ کا جواب دینا ہے، لیکن اس مجلس کا حصہ تم لوگوں نے نہیں بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے اصحاب کے بارے میں کسی طرح کی تم نے بد زبانی نہیں کی۔ کہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں تم نے میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کی شخصیات کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا، ان کی سیرت کو داغدار نہیں کرنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فلو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کسی کو اللہ رب العزت احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دے اور وہ اس کو کریدنا شروع کر دے، احد پہاڑ کو توڑنا شروع کر دے، وہ کرید کے توڑ کے وہ سارے کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور اس کے مقابلے میں میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کی اس مٹھی جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا مقام دیا اللہ نے، اتنا احساس دیا اللہ رب العزت نے اس جماعت کو کہ جنہوں نے ہر لحظے ہر لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اختیار کیا۔
پاؤں میں جوتے نہیں تو کیا ہوا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر باغات پک چکے ہیں، ندائے جہاد لگ چکی ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول چند دن رک جائیے، فصلیں سنبھال لیں، اپنے باغات سے پھل اتار لیں، پھر جیسے آپ کا حکم ہوگا چل پڑیں گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدا لگاتے ہیں، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے حسب و نسب کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنی زمین جائیداد دولت ثروت سب کچھ نچھاور کر کے اور چھوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل نکلنے والی جماعت تھی۔ اور اللہ رب العزت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، اس کردار کو دیکھ رہا تھا، اس کے علم میں تھا یہ سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ جس بد زبان نے بھی نزول قرآن کے وقت زبان کھولی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح کا کوئی الزام عائد کیا، کوئی تبصرہ کیا، اللہ رب العزت نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا۔ میں وہ چند مقامات آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کسی نے بد زبانی کی اور مالک کائنات کو اپنی محبوب شخصیات کے متعلق وہ بد زبانی پسند نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سو دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مالک کائنات خود جواب دیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا، جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کا رخ کر لیتے ہیں، ہر انسان جو اس کی بساط میں تھا وہ لے کے آتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کا سارا مال لے آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کوئی عمر فاروق کی طرح آدھا مال لے آتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھر جاتے ہیں، 800 درہموں میں سے 400 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیتے۔ یہ بنو اجلان کا ایک ساتھی اور صحابی عاصم ابن عدی ہے، یہ 100 وسق غلہ لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔ 250 من کے قریب غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک صحابی دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اس کی بھی منشا اور خواہش تھی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہوں۔ گھر گیا، 2 سا چند کلو کھجوریں موجود تھیں، اس نے آدھی کھجوریں کی، آدھی کھجوریں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ ایک اور ساتھی، اس کو کچھ بھی نہ ملا، یہ رات بھر ایک یہودی کے کام کاج کرتا رہا، اس کا بوجھ ڈھوتا رہا، ساری رات محنت کرنے کے بعد جو صلہ وصول ہوتا ہے لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، جسے ابو عقیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کوئی کثیر مقدار ملا رہا ہے، کوئی قلیل مقدار ملا رہا ہے، ایک منافقین کی جماعت بھی ہے جو بیٹھی تبصرے کر رہے، کوئی بہت سارا مال لے کے آتا ہے، ان کی زبانوں سے نکلتا ہے ھذا مرائن، یہ انسان تو ریاکار، دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، گویا یہ ان لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کے بیٹھے۔ اور اگر کوئی 2-4 کلو لے کے آتا ہے، یہ احساس نہیں کہ وہ بندہ کتنے میں سے کتنا لے کے آیا ہے، اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کیا لے کے آیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے ساری رات محنت کرنے کے بعد جو کچھ ملا تھا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا ہے، بس تبصرہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ رب العزت کو ان چند کھجوروں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خرچ کے اوپر منافقین کی جماعت نے اعتراض کیا، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر آیات اتار دی اور ان لوگوں کی اس بد زبانی کا جواب کیوں دیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ
جو اہل ایمان کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ مومن لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ بھی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وقت کے اوپر لیکن محنت مشقت کرتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم، محنت مزدوری کرنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے لا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی جماعت کو بولا کہ ابھی کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، سرزنش نہیں کی، لیکن آسمان سے رب کریم نے یہ آیات اتار دی فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ کہ یہ لوگ نہ خرچ کرنے والے، نہ مجاہدین کے ساتھ مل کے حقیقی معنوں میں لڑنے والے، یہ محض مجلسوں میں بیٹھ کے تانے زنی کرنے والے، بد زبانی کرنے والے اور تبصرے کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وقت آئے گا اللہ ان کو ان کے استہزاء کا جواب دے۔ سخر اللہ منہم، یہیں پہ بس نہیں، جس طرح یہ لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ اسی طرح کا جواب ان لوگوں کو دے گا، اور ساتھ ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ساتھ ایسے کرتا ہے، جو ان کی سیرت کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا۔ اصحاب محمد کا دفاع خود اللہ رب العزت کر رہے ہیں، ایسی پاکیزہ ترین جماعت ہے۔ آج اپنے والد کا دفاع میں کرتا ہوں، اپنے استاد کا دفاع میں کرتا ہوں، اپنے مربی شیخ کا دفاع میں کرتا ہوں، میں اپنے پروفیسر کا دفاع کرتا ہوں، لیکن مالک کائنات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا دفاع کرتا۔ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ کہ کوئی ان کی سیرت کے اوپر حرف اٹھاتا ہے، کوئی اور اس کا جواب دے یا نہ دے، اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ تبوک میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، کچھ منافقین بھی ساتھ چل نکلے، راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے یہ لوگ نکل پڑے اور تبصرے کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء، یہ جو قاری بنے پھرتے ہیں نا، میں نے ان جیسے لوگ دنیا میں دیکھے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے اور راتوں کو پڑھنے والے، بس دکھاوا نمود و نمائش، میں نے ان جیسے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں۔ ولا ارغب بطونا، کھانے پہ بیٹھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہی نہیں، ہر شے کھائے جاتے ہیں۔ ولا اکذب، ان جیسے جھوٹے لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ ولا اجبن عند اللقاء، اور جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، دشمنوں کے ساتھ مارکا آرائی ہوتی ہے، اس وقت نعوذ باللہ یہ بزدلی دکھانے والے یہ کلمات، یہ الفاظ کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس منافق کو کہتے ہیں کذبت، اے اللہ کے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، صحابہ اکرام قاری ہیں لیکن نمائشی نہیں، دکھاوا پن کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے پڑھنے والے، قیام کرنے والے ہیں۔ ولا ارغب بطونا، تو جھوٹ بولتا ہے کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ پیٹو ہیں، پیٹ کے پجاری ہیں، نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے صحابہ اکرام تو وہ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنے والے، اصحاب محمد تو وہ ہیں ورث الحبل، کہ وہ لوگ جو ببول کے پتے کھا کھا کے گزارا کرنے والے تھے، وہ لوگ تھے جن کے جوتے نہیں ہوتے تھے، پاؤں کے اوپر خرقہ لپیٹ لیا کرتے تھے، چیتھڑے لپیٹ لیا کرتے تھے، پرانی ٹاکیاں اور کپڑے لپیٹ کے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دشمن سے لڑنے کے لیے چل دیا۔ تم کہتے ہو جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم وہ جھوٹے نہیں، سچے لوگ ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ بزدل، کیسے بزدل ہو سکتا ہے؟
وہ آدمی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پر، جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں، اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کو کوئی لاٹھی پکڑا دیتے ہیں، کوئی چھڑی اور شاخ دے دیتے ہیں، وہ اسی کو لے کے دشمن سے لڑنے کے لیے چل نکلتا ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول ان کے پاس تو تلواریں ہیں اور آپ نے مجھے چھڑی پکڑا دی. وہ اللہ کی ذات کے اوپر اس حد تک یقین رکھنے والے، اعتماد کرنے والے، آپ چھڑی دے دیتے ہیں، وہ چھڑی لے کے دشمن سے لڑنے کے لیے چل نکلتے ہیں. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کذبت، تو نے اصحاب محمد کے بارے میں جو زبان کھولی ہے وہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. لکنک منافق، مجھے لگتا ہے تو تو منافق انسان. لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ساری بات آپ کو سناتا ہوں. عوف ابن مالک ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے، اللہ نے آسمان سے پہلے قرآن نازل کر دیا. اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں یہ کر چکے ہیں، آپ کا صحابی عوف ابن مالک سن چکا ہے، لیکن آپ ان کو بلا کے جب پوچھیں گے، ان سے سوال اور استفسار کریں گے تو یہی جواب دیں گے انما كنا نخوض ونلعب. اللہ کے رسول ہم تو گپے لگا رہے تھے، ہم تو باتیں کر رہے تھے، ہم تو آپس کے اندر کھیل کود کر رہے تھے، ہنسی مزاح کی باتیں کر رہے تھے. حدیث و رکبن، جیسے قافلہ سوار گپے شپے ہانکتے چلے جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم بھی اسی طرح کی سفری باتیں کر رہے تھے، کوئی اس طرح کی بات نہیں. لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اللہ نے آگے کیا کہا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے؟ کیسے لوگ ہو کہ جو تم اللہ کی آیات، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو اور ان کے بارے میں بد زبانی کرتے. زبان کھولنے والا انسان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن رب کائنات خود اصحاب محمد کا دفاع کرتا ہے، خود جواب دیتا ہے ایسے لوگوں کو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی نخلا کی جانب، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے بدر سے پہلے اپنے کچھ ساتھیوں کو عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں انہیں بھیجا. مختلف دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت کا، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے اور دشمنوں کے اوپر روب طاری کرنے کے لیے کہ کہیں مسلمانوں کی جمعیت جو مدینہ میں کسی حد تک جمع ہو چکی ہے، کہیں وہ لوگ چڑھ نہ دوڑے مدینہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مختلف دستے روانہ کیا کرتے. آپ نے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 یا 12 لوگوں کا یہ قافلہ وادی نخلا کی جانب بھیجا. یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کا ایک قافلہ طائف سے مکہ کی جانب آ رہا تھا، تجارتی سامان ساتھ موجود تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس قافلے نے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا. جنگ کا زمانہ تھا، وہ بھی حملہ کرتے تھے، مسلمان بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے اور اقداماً قتل، اقداماً جہاد کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا. اتفاق سے آگے ایک آدمی عمرو ابن حضرمی وہ سامنے آ گیا اور وہ قتل ہو گئے. اور اتفاق دیکھیے کہ یہ یکم رجب کی تاریخ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ ابھی رجب کا مہینہ، رجب کا چاند طلوع نہیں ہوا، ابھی جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن چاند طلوع ہو چکا تھا. رجب جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت کا مہینہ ہے، اس کا چاند طلوع ہو چکا تھا. یوں کہہ لیجئے کہ حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا تھا. مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر تان کرتے ہوئے
یہ پیغام بھجوایا اور یہ واویلا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کو حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں، جو حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی پامال کرنے والا، جسے خبر نہیں کہ ہم جیسے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن جو ہی حرمت والے مہینوں کا چاند طلوع ہوتا ہے ہم اپنی جنگ و جدال، قتل و قتال سارے امور سے باز آ جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو اور تقدس کو پامال کرنے والے۔ مشرکین کی جانب سے یہ اعتراض اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح کا نقد اور تان، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا جواب نازل کر دیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے اوپر تان کرتے ہوئے، آپ کے اصحاب کے اوپر نقد کرتے ہوئے کہ کیا حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کی جا سکتی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں کہ نہیں، پھر ان سے پوچھو کہ ہمارے عمر بن حضرمی کو کیوں قتل کیا گیا، اور اگر وہ ہاں کہتے ہیں تو پھر انہیں پکڑو کہ تم لوگ دین ابراہیمی کے اندر جو حرمت والے مہینے تھے ان کی حرمتوں کو پامال کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، قل قتال فیہ کبیر، تمہاری بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا واقعی جرم ہے، ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ تم کیا کیے بیٹھے ہو، صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن تم ان سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وَكُفْرًا بِهِ، ان کا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا پیغام تم تک پہنچتا ہے، لیکن تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اللہ کی ذات کا کفر کرتے ہو۔ حرمت والے مہینوں میں قتل واقعی بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے گناہوں کو بھی دیکھو، صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو، اللہ کے گھر میں جانے سے تم روکتے ہو، اللہ کی ذات کا انکار تم کرتے ہو، مسجد حرام کے دروازوں کو تم نے بند کیا ہوا ہے، اخراج اہلہ من اکبر عند اللہ، اور جن لوگوں کے گھر یہاں تھے، جن لوگوں کے گھر مکہ میں تھے، ان کی زندگیوں کو اجیرن تم نے کر رکھا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو تم نے یہاں سے نکال دیا، اور پوری روئے زمین کے اوپر والفتنہ، تم لوگوں نے فتنہ مچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والفتنۃ اکبر من القتل، کیا ہوا اگر غلطی سے اور خطا سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عمر بن حضرمی قتل ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں تم بھی تو دیکھو پوری زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایک معمولی سا جرم جو خطا پہ مبنی ہے، عمدن نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، اس کو لے کے شور شرابہ کر رہے ہو، لیکن اپنے کردار کا پتہ نہیں کہ تم لوگ کس طرح اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہو، اور اللہ رب العزت کے شہر مکہ کے اندر مکہ کے باشندوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی خطا اور اس کے اوپر اتنا بڑا نقد کرنے والے، اللہ رب العزت نے اس تان کا جواب یوں دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کس طرح منافقین نے اتہام بازی کی، تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک دو نہیں پوری 18 آیات نازل کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع خود کی۔ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے یقین تو تھا کہ اللہ رب العزت میری برات کا اعلان کرے گا، لیکن یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مالک خود قرآن کے اندر 18 آیات کو نازل کر دے گا جو رہتی دنیا تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کے حوالے سے لوگ پڑھتے رہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پاک باز ہستیاں ہیں
دنیا کے اندر کوئی انسان ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور یہ قرآن کے نزول کا وقت ہے، جواب کوئی اور نہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ یہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ خود ذکر کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کنت قینا فی الجاہلیہ، یہ عہد جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ تھا، میں نے لوہار کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، لوگوں کے کام کاج کرتا، ان کے اوزار بناتا، محنت مزدوری کرتا، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ کہتے ہیں کنت قینا فی الجاہلیہ، اور اسی دوران عاص بن وائل ایک مشرک وہ میرے سے کام کروا کے لے گیا، پیسے ادا نہ کیے، پیسے اس کے ذمے ہیں، میں اس کے پاس گیا، تقاضا کیا کہ میرا فلاں کام جو تو نے کروایا تھا اس کی مزدوری باقی ہے، میری محنت، میرا افزانہ تو مجھے دے دو۔ کہنے لگا لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک تیری کمائی، تیری مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا انکار کر دے، ابھی نقداً فوری طور پہ تیری ساری مزدوری دے دوں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فقلت لا اکفر حتی یمیتک اللہ، حتی یمیتک اللہ، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تجھے مار بھی دے، مارنے کے بعد اللہ تجھے دوبارہ پھر قیامت کے دن زندہ ہی کیوں نہ کر دے، میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں۔ یعنی مر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، اپنی مزدوری برباد ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب اس نے قیامت کا تذکرہ سنا تو عاص بن وائل نے مسکراتے ہوئے اور استہزاء اور ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا کہ اے خباب، تو کہتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ انسانیت کو اٹھائے گا، جا، اگر اللہ اٹھائے گا تو اس دن اللہ مجھے مال بھی دے گا، اللہ اس دن مجھے دولت بھی دے گا، اللہ اس دن مجھے ثروت بھی دے گا، اس دن آ کے مجھ سے تقاضا کرنا، قیامت کے دن آ کے مجھ سے اپنی محنت لے جانا۔ دعنی حتی اموت وابعث فسأوتی مالا وولدا فأعطیک، کہنے لگا جا، جس دن اللہ مجھے اٹھائے گا میں تیری ساری مزدوری بھی ادا کر دوں۔ یہ صحابی رسول خباب ابن ارت کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی یہ توہین، یہ بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر یہ آیات نازل کی، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، ایک طرف تو وہ کہتا ہے قیامت برپا نہیں ہوگی، اور دوسری جانب خباب کو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اٹھائے گا تو صرف میرے وجود کو نہیں اٹھائے گا، لأوتین مالا وولدا، اللہ اولاد بھی بے تحاشا دے گا، اللہ مال بھی بے تحاشا دے گا۔ اللہ کہتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کے پردوں کو ہٹا کے ساری تحریریں پڑھ لی ہیں؟ اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی خبروں پہ مطلع ہو گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ اللہ رب العزت نے اس عاص بن وائل سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ ضرور اللہ وہاں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ کلا سنکتب ما یقول، کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بد زبانی کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ما یقول، جو کچھ یہ عاص بن وائل میرے صحابی، میرے رسول کے صحابی خباب کو کہہ رہا ہے، سنکتب، ہم سب کچھ لکھوا رہے ہیں، فرشتے سب لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ کل جب ہماری بارگاہ میں پہنچے گا، مال نہیں، اولاد نہیں، عزت نہیں، اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ رب العزت اسے دردناک عذاب کے اندر دھکیلے۔ یہ دنیا کے اندر حضرت خباب ابن ارت کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مالک کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات نازل کرتے،
یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہودیوں کے مدراس کے اندر گئے، ان کے مرکز کے اندر گئے، اکیلے ہیں، تنہ تنہا، کوئی ساتھ نہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فنحاس یہودی لوگوں کو سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، یہودیوں کا وہ مدرس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے کہتے ہیں فنحاس، تجھے معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقیقی اور سچے نبی ہیں، تو ان کے اوپر تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ آپ کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کر لیتا؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، خود قرآن بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جو آپ کی حقیقت کو جان کے ایمان قبول کر لینے والے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ لیکن دوسرا گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپانے والے اور لوگوں کے سامنے بھی غلط مسائل اور غلط تعلیمات دینے والے۔ اے فنحاس، تجھے پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ فنحاس نے ان دنوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات اتری تھیں، ان آیات کا حوالہ دے کے مذاق کرتے ہوئے کہا، اے ابو بکر، تم کس اللہ اور کس رسول کی بات کر رہے ہو؟ وہی اللہ جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات اتاری ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا تم اس رب کی بات کرتے ہو جس رب کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں اس رب کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ تو ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تم اس رب کی بات کرتے ہو اور اس نبی کی بات کرتے ہو جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کے منہ سے جب یہ کلمات سنتے ہیں، اللہ کے بارے میں اتنی غیرت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے، یہود کا مجمع ہے، ان کا مرکز اور ان کا مدرسہ ہے، سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جرت دیکھیے، اللہ کے بارے میں غیرت دیکھیے، کوئی نہیں دیکھا کہ یہ سارے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، نہیں اٹھے اور اس کے منہ کے اوپر زوردار تمانچہ مارا اور کہنے لگے، تو یہ بات کہتا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم سیٹھ مالدار اور غنی لوگ۔ شور مچ گیا کہ ہمارے مربی کو، ہمارے مدرس کو، ہمارے استاد کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اور پیٹا ہے، ظلم اور ستم کیا ان کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے یہ سارے لوگ۔ حضرات، یہاں ٹھہر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، ان کی شجاعت اور بہادری کے اوپر بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں رات پڑھ رہا تھا، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المؤمنین، لوگوں میں سے سب سے شجاع، دلیر اور بہادر آپ ہی ہیں نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، نہیں، مجھ سے شجاع، دلیر، بہادر اور بھی ہے جس کا نام ابو بکر ہے۔ بدر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر لگایا گیا، ایک جگہ سایہ کیا گیا، اس چھپر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو میری حفاظت کے لیے یہاں کھڑا ہوگا؟ حضرت علی کہتے ہیں ہم سب پیچھے ہو رہے تھے، آگے بڑھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرانے لگے، اے اللہ کے رسول میں یہاں کھڑا۔ سب پیچھے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کے پہرا دیا اس رات، جس رات مشرکین کے ہزاروں کا لشکر وہاں موجود تھا۔ شجاع دلیر مجھ سے بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ کہنے لگے کہ مکہ کی سرزمین ہے، کعبۃ اللہ ہے، لوگ چھپ رہے ہیں،
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ واحد کو پکارو، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ انترکو ما یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے رہے ان تمام کو ترک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا ذاک، میں وہی ہوں، میرا ہی یہ پیغام۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں تم اس شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ۔ تمہیں اس نے کیا نقصان پہنچایا؟ وہ تو ایک رب کی دعوت دینے والا، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ایک یہ آدمی ہے کہ جس نے بھرے مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، اور ایک وہ تھا جو فرعون کے دربار کے اندر کھڑا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ اس بندے نے بھی آگے یہی جملہ کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس نے بھی کہا تھا کہ اے فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام کے درپے کیوں ہو رہا ہے جو رب واحد کی دعوت دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے، لوگوں اس شخص میں جو فرعون کی اس قوم میں تھا جو اللہ واحد کی دعوت کو قبول کرنے والا تھا، اس شخص میں اور اس شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنا فرق ہے کہ اس نے اخفا ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہذا اظہر ایمانہ، اور ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ اور حضرت علی نے کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی قسم، اگر فرعون کی قوم کے اس مومن جیسے اس دھرتی کے اوپر اتنے لوگ ہوں، ساری زمین بھر جائے، اور ان کے مقابلے میں صرف ایک ابو بکر ہوں جنہوں نے مشرکوں کے سامنے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ظاہر کیا تھا، کہنے لگے ساری زمین اس طرح کے مومنوں سے بھری ہوئی ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ان سے افضل۔ اس قدر جری، دلیر، بہادر، شجاع انسان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول، ابو بکر نے ظلم کیا ہے، آپ نے ہمیں عہد دیا ہے، آپ ہمارے معاہد ہیں، ہم آپ کے ذمہ ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہم تو آپ کے معاہد ہیں، پھر ابو بکر نے ہاتھ کیوں اٹھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول، پہلے اس نے یہ بات کہی ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ وہ سارے یہودی بدل جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر جھوٹ کہہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی، اللہ نے آسمان سے یہ آیات نازل کر دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، کہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، لقد سمع اللہ، جہاں دنیا کے اندر ابو بکر نے سنا، وہی آسمانوں پہ اللہ نے بھی اس جملے کو سن لیا، سنکتب ما قالوا، ہم ان لوگوں کی ساری باتیں اللہ کہہ رہے ہیں لکھوا رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور ان لوگوں نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں انبیاء کو قتل کرنے جیسے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ حضرات، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر کی ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالے، جواب اللہ خود دیتے ہیں۔ بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے، اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ خباب ابن ارد کو کوئی مذاق اڑائے، اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خرچ کریں اور منافقین تان کریں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ ایسی عظیم جماعت ہے، ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، لوگوں احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب بھی ان کا تذکرہ کرو احسن انداز سے کرو، جب بھی ان کا ذکر کرو ذکر خیر کرو، ان کی اچھائیوں کی جانب دیکھو، ان کی بھلائیوں کی جانب دیکھو، ان کی سبقت کی جانب دیکھو، یہ تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا۔
آج انسان محنت کر کے نیکیاں کما کے نمازیں پڑھ کے تہجد پڑھ کے کتنا مقام ہی کیوں نہ حاصل کر لے، ساری دنیا کی نیکیاں مل کے کسی ایک صحابی کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ساری دنیا مل کے کوئی ایک صحابی کا مقام حاصل کرنا چاہے، اللہ کی قسم حاصل نہیں کر سکتی۔ صحابیت کا مقام یہ اکتسابی نہیں ہے، محنت کر کے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وہبی اور عطائی ہے، یہ اعزاز تھا جنہیں ملا سو مل گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق دے۔ میں نے شروع میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ سلف صالحین حب ابی بکر، حب عمر، حب صحابہ اپنے بچوں کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے تم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہو، سورہ اخلاص سکھاتے ہو۔ اپنے بچوں کے دلوں میں یوں صحابہ اکرام کی محبت کو اجاگر کرو، ان کے دلوں میں یوں محبت صحابہ پیوست کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے دین کی اساس صحابہ ہے، ہمارے دین کی بنیاد صحابہ ہیں۔ اگر بنیاد ہل جائے امانت باقی نہیں رہتی۔ یہ پہلی اینٹ ہے قصر اسلام کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے حقوق ان کو پہچان کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم أعز الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.